अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि शब बारात में बेरी के पत्तों से नहाने के क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से नहाइए ये भी हम आपको बताएंगे। और प्यारे दोस्तों साथ ही साथ हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि शब बारात में किन किन लोगों की मगफिरत नहीं होती, यानी किन किन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला इस रात माफ़ नहीं करता। ये 8 लोग कौन कौन से हैं, इसके साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं कि शब बारात में दुआ किस तरह करें वह दुआ कबूल हो जाए। और ये भी बताएंगे कि शब बारात में हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या अमल करते थे और शब बारात क्यों मनाते हैं। प्यारे दोस्तों एक ही वीडियो में ये सारी बातें आप जान पाएंगे, इसीलिए इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों हम आपको बता दें कि बेरी के पत्तों से नहाने यानी गुस्ल करने का तरीका, उसके फ़ायदे के बारे में। प्यारे दोस्तों शब बारात की जो रात आती है, इस रात में आपको गुस्ल करना होता है। ये गुस्ल बड़ा ही फ़ायदा देता है। इस गुस्ल के ज़रिए आप अनगिनत फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों शब बारात सावन की 15वीं रात 14 तारीख के गुजर जाने के बाद मगरिब की नमाज पढ़ लेने के बाद आप पूरी रात भर कभी भी ये गुस्ल कर सकते हैं, कभी भी आप नहा सकते हैं। कभी गुस्ल का वक्त, इस गुस्ल का वक्त जो है वह मगरिब के वक्त से फजर के वक्त तक पूरी रात है, यानी पूरी रात में आप कभी भी गुस्ल कर सकते हैं, कभी भी नहा सकते हैं। लेकिन नहाने में थोड़े बहुत कुछ काम कर लेने हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि जब कोई इंसान ये गुस्ल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे पूरे साल यानी अगले शब बारात तक किसी भी तरह के जादू टोने से उसकी हिफाजत फरमाता है। तो दोस्तों ये गुस्ल किस तरह से करना है ये तरीका आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप दिन में ही 7 बेरी के पत्तों का इंतजाम कर लें। दरख्त आपको कहीं भी मिल जाएंगे, चाहे रेगिस्तानी इलाका हो या हरियाली ज़मीन हो या फिर पहाड़ी इलाका हो, कहीं भी आपको बेरी के दरख्त देखने को मिल जाएंगे। पेड़ छोटा हो या बड़ा, उसके कुछ पत्ते इंतजाम कर लेने के बाद जब मगरिब की नमाज हो जाए, मगरिब की नमाज के बाद आपको ये 7 पत्ते एक पानी के बर्तन में डाल देना है, या फिर जिस बर्तन में आप पानी गर्म करते हैं उस बर्तन को डाल देना है और उसको आप गैस पे गर्म करें या हीटर के ज़रिए गर्म करें। किसी भी तरीके से आप पानी को गर्म कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वह पानी नहाने के लायक हो जाए और आप चाहते हैं कि उस पानी में थोड़ा और कुछ ठंडा पानी मिला लें तो मिला सकते हैं, और अगर नहीं मिलाना चाहें तो उस गर्म पानी से आप गुस्ल कर सकते हैं। बस इतना ही आपको करना है। वह भी शब बारात में, यानी जो रात आएगी शब बारात की, उस रात आपको ये अमल करना है, यानी ये काम करना है, गुस्ल करना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस गुस्ल की बरकत से आप पूरे साल जादू टोने, शहर आसिफ और दूसरे फितनों, बलाओं और मुसीबतों से महफूज रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपके घर में भी बरकत नाजिल फरमाए। उसके बाद आप नफिल अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, सूरा पढ़ें, निस्फ साबान पढ़ें, और भी बहुत सारे अमल हैं जो आप कर सकते हैं। नेक काम करें, सदका खैरात करें, इससे भी बेपनाह बरकत आपको हासिल होगी। प्यारे दोस्तों सावन इस्लामी साल का 8वां महीना है और ये महीना जिसमें बंदों के आमाल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर किए जाते हैं। और ये महीना रमज़ान के करीब है, इसीलिए जब भी ये महीना आता है तो प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह हमारे लिए रजब और सावन के महीने में बरकत अता फरमाए और हमें रमज़ान के महीने तक सलामती के साथ पहुंचा दे।
اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ تر نفلی روزے ساون کے مہینے میں ہی رکھا کرتے تھے، اور اس کی وجہ آپ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں ملک الموت یعنی موت کے فرشتوں کو ان لوگوں کے نام کی لسٹ دی جاتی ہے جو اس سال کے اندر یا ایک سال کے اندر مرنے والے ہیں۔ جو اس سال مریں گے تو میں چاہتا ہوں کہ میرا فیصلہ روزے کی حالت میں کیا جائے۔ دوستو، ساون کے مہینے میں ایک برکت اور فضیلت والی رات آتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، جو کہ ساون کی 15ویں رات ہوتی ہے، اور اس رات میں نفلی عبادت کی بہت فضیلت ہے۔ اب آپ کو بتا دیں کہ شب برات کیا ہے۔ تو شب برات کو ہندی میں رات کہتے ہیں، اور بارات کا مطلب ہے وری ہونا، آزاد ہونا، یعنی گناہوں سے چھٹکارا مل جانا، اور عربی مہینے کی 15 ساون کو یہ رات ہوتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر کوئی بندہ ثواب کی امید کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلدی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ فضیلت والی راتیں کون کون سی ہیں۔ نمبر 1، لیلۃ القدر، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ نمبر 2، عید الفطر کی رات۔ نمبر 3، عید الاضحیٰ۔ نمبر 4، 15ویں ساون کی رات یعنی شب برات۔ اس رات کی کیا خاصیت ہے؟ تو دوستو، جس طرح پورے سال کا بجٹ سرکار پیش کرتی ہے کہ پورے سال کیا کیا ہوا، اسی طرح اس رات میں آنے والے سال کے تمام قدرتی کاموں کا لیکھا جوکھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو دے دیتا ہے، جیسے کہ لوگوں کی زندگی اور موت وغیرہ۔ اس رات میں کیا کوئی خاص عبادت ہے؟ تو نہیں، اس رات میں کوئی خاص عبادت نہیں جو سنت سے ثابت ہو۔ ہاں، نفلی عبادت کوئی بھی کر سکتا ہے، جیسے نفل نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، دعا کرنا، کیونکہ یہ رات بخشش کی رات ہے، اسی لیے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگنا چاہیے۔ کیا اس رات میں صلاۃ تسبیح پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، ایسا نہیں کہ جیسے کہ میں نے اوپر بتایا، اس رات میں کوئی عبادت خاص نہیں ہے۔ ہاں، نفلی عبادت جو بھی چاہیں کر سکتے ہیں۔ جہاں تک کہ صلاۃ تسبیح کی بات ہے تو یہ نماز نفل اور فضیلت والی ہے، آپ چاہیں تو پڑھ لیں، کیونکہ اس نماز کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کو صرف اسی رات نہیں بلکہ پورے سال میں کئی بار پڑھنا چاہیے۔ اب بات آتی ہے، کیا صلاۃ تسبیح جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے؟ تو نہیں، نفل نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی، بلکہ اسے الگ الگ طور پہ پڑھیں۔ اس رات میں عبادت مسجد میں کریں یا گھر میں کریں تو ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ مطلب یہ ہے کہ فرض نماز کے علاوہ نفل سنتوں اور ذکر سے اپنے گھر کو منور اور روشن کرو، اور اس رات میں عبادت نفلی ہے، اسی لیے یہ گھر میں کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نفلی عبادت کے لیے لوگوں کو جمع ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے طور پر جتنا ہو سکے کرنا چاہیے۔ شب برات میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا، یعنی وہ کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 15ویں ساون کو گھر تشریف لائے اور ابھی پورے کپڑے بھی نہیں اتارے تھے کہ پھر پہن لیے اور گھر سے نکل پڑے۔ میں بھی پیچھے پیچھے چلی گئی دیکھنے کے لیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ تلاش کرتے کرتے میں نے آپ کو دیکھا،
آپ مسلمانوں کے قبرستان میں ہیں اور مومنوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس رات کے آخری حصے میں قبرستان جائیں اور اپنے مرہن کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اب بتاتے ہیں کہ شب برات میں دعا کیسے کریں۔ اگر کوئی عربی زبان نہ جانتا ہو تو اس طرح دعا مانگے: اے میرے اللہ، تو ہی سب پر احسان کرنے والا ہے، کوئی تجھ پر احسان نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، تیرے سوا کس سے مانگوں؟ تو ہی داتا ہے، میری بدقسمتی کو دور کر دے اور اپنے حلال رزق میں مجھے محروم نہ کر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، میری پریشانیوں کو دور فرما دے، یقیناً تو ہی سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے۔ اے اللہ، نیک اولاد عطا فرما دے اور مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، ہم تمام گنہگاروں کو معاف کر دے، ہمارے گناہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں یا جان بوجھ کر کیے گئے ہوں یا انجانے میں اجالے میں کیے گئے ہوں یا اندھیرے میں۔ اے اللہ، آئندہ ہمیں ان گناہوں سے بچنے والا بنا دے اور ان گناہوں کو مٹا دے۔ اے اللہ، ایمان پر خاتمہ فرما دے، ہمارے ماں باپ، استاد اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے اور ان کی نیک دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ، ہم مانگنا نہیں آتا، ہمیں بحث سب عطا کر دے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے مانگا، اور ان چیزوں سے ہمارے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں پناہ دے دے۔ دوستو، اس رات میں کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی؟ تو نمبر 1، مشرک، اللہ کے علاوہ کسی اور سے فائدے اور نقصان کی امید رکھتا ہو اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجتا ہو اور اس کی عبادت کرتا ہو، ایسا شخص رات میں بخشا نہیں جاتا جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ نمبر 2، دل میں کینہ رکھنے والا۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ تو دوستو، کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کا بوجھ جانے، اس سے شریعت کے خلاف دشمنی با برج رکھے، نفرت کرے اور ہمیشہ جلتا رہے، تو اسی کو کینہ کہتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو معاف کر کے اس کے ساتھ میل جھول با تعلق شروع کر دیا جائے۔ نمبر 3، رشتوں کو توڑنے والا۔ رشتہ داروں کے جو حقوق ہم پر واجب ہیں ان کو ادا نہ کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، تعلقات ختم کر دینا، یہ رشتوں کو توڑنے میں آتا ہے۔ ایسا شخص اس رات کو بخشا نہیں جائے گا۔ نمبر 4، سلوار ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والا۔ پائجامہ، سلوار یا لنگی ٹخنوں کے نیچے پہننے کے بارے میں حدیث کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی طرف نظریں رحمت نہیں فرماتا جو پائجامہ یا لنگی کے ٹخنے نیچے لٹکائے۔ اس عمل کی وجہ سے، یعنی اس کام کی وجہ سے بندہ اپنی بخشش نہیں کروا پاتا۔ نمبر 5، والدین کا نافرمان۔ اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہنے والا شخص وہ بھی ہے جو اپنے ماں باپ کو نافرمان۔ نمبر 6، شرابی، شراب اور نشے کا عادی شخص معاف نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 7، ناحق قتل کرنے والا، کسی بے قصور کا قتل کرنے والا۔ نمبر 8، زنا کرنے والا، نامحرم کو دیکھنا، چھونا، بلا ضرورت بات کرنا اور ناجائز تعلقات رکھنا زنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہوں سے ہمیں بچائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ اگر کوئی شخص ان 8 گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ بھی کرتا ہے تو اسے یہ ٹھان لے کہ آج کے بعد کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا اور آج سے صرف اللہ کی عبادت کروں گا اور گناہوں سے بچا رہوں گا، تو اللہ اس شخص کو معاف کر دیتا ہے۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں، رشتہ داروں کو شیئر ضرور کریں اور ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں۔
ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔